یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمین آمین آمین۔ میرے معزز سامعین و سامعات، آپ سب کی خدمت میں میرا محبت و برا اور چاہت و برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی زیادہ پیارے موضوع پر کچھ باتیں بتاؤں گی، اور میرا وہ ٹاپک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری مدد کیجیے نا، یا یوں کہیں کہ ہماری مدد کیجیے نا۔ آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، میں نے بہت دفعہ آزمایا ہے، جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگتی ہوں، اور ہماری مشکل اللہ کی رحمت سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے فوراً حل ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ہمارے اوپر بہت زیادہ مشکل ٹائم آیا، یعنی ہم سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ کچھ ہی دیر کے بعد، ایک دو دن کے بعد، ہماری وہ مشکل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نظر کرم ہمارے اوپر ڈالا اور ہماری مشکل حل ہو گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ رب العالمین، ثم شکر الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اور بات بتاؤں، اگر ہم ماضی میں چلے جائیں تو جو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے، یا اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا، ان کے گھروں میں یہ بات عام تھی کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مشکل آتی تو اس گھر کی عورتیں پکارتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کی مشکل آسان ہو جاتی تھی، یعنی ان کی مشکل حل ہو جاتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے یہ دو لفظ دو دفعہ اسلام میں جنگوں کا باعث بنا ہے۔ ایک دفعہ جب ہسپانیہ میں جہاز لوٹے گئے اور اس میں مسلمانوں کو بھی لوٹا گیا، ان میں ایک بوڑھی مسلمان عورت بھی تھی۔ اس عورت نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہسپانیہ کے فوجی نے کہا کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا، اس کے خدا کو بھی پکارے تو تجھے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ تو پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ ہسپانیہ کے سپاہیوں کو اور ہسپانیہ کو، جو کہ اب اسپین ہے، 7.5 سال تک غلامی کرنی پڑی۔ جی ہاں میرے معزز سامعین، مسلمانوں کی غلامی، کیونکہ مسلمانوں نے 7.5 سال تک ہسپانیہ پر حکومت کی ہے۔ جب اس جہاز کے لوٹنے کا طارق بن زیاد تک خبر پہنچی تو وہ 12,500 کا لشکر 2.5 لاکھ فوج کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فوج کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب طارق نے ساری کشتیاں جلا دیں تو اس کے سپاہیوں نے کہا، کیونکہ وہ تو 12,500 کی فوج تھی اور وہ 1.5 لاکھ کے سامنے کھڑی تھی، تو جب طارق بن زیاد نے ساری کشتیاں جلا دیں تو اس کی فوج نے کہا کہ یہ کیا کیا، یہ تو شرع کے خلاف ہے، ہم نے واپس نہیں جانا کیا؟ تو طارق بن زیاد نے جواب دیا کہ کیا بات ہے، تم کیسے مسلمان ہو؟ تم مسلمان ہو کے اتنی سی فوج کے آگے ڈر رہے ہو؟ ہمارا ایمان تو سب سے بڑا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب ہمارا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری زمین ہے یہ ہمارے لیے مسخر کر دی ہے، یعنی یہ ہمارے لیے ہی بنائی ہوئی ہے، اس لیے یہ حکومت بھی ہماری ہوگی اس کے اوپر، اور یہ زمین بھی ہماری ہوگی اس کے اوپر۔ اس لیے میں نے کشتیاں جلائی ہیں تاکہ واپسی کا ارادہ ہمارے دل سے باہر نکل جائے، کیونکہ اگر کشتیاں سامنے ہوں گی تو ہم بزدل بنیں گے اور واپسی کی طرف بھاگیں گے، اور جب ہمارے پاس واپسی کی کوئی امید نہیں ہوگی تو ہم بہادری سے لڑیں گے۔
طارق بن زیاد کی یہ بات آج تک تاریخ کا حصہ بنی ہوئی ہے اور ہر کوئی طارق بن زیاد کی بات کا فخر سے ذکر کرتا ہے۔ ایک اور آپ کو بات بتاتی ہوں۔ ایک دفعہ انگریزوں نے مکہ اور مدینہ میں آ کر ایک قافلے کو گرفتار کیا۔ اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بھانجی بھی تھی۔ رجنال نے جب اس کے اوپر نیزہ مارا تو اس کی بھانجی نے بھی یہی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رجنال نے بھی یہی کہا کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تیرا خدا بھی تجھے نہیں بچا سکتا۔ جب اس بات کا پتہ صلاح الدین ایوبی کو چلا تو اس نے قسم کھائی کہ اس وقت تک میں اس بادشاہ کو قتل نہیں کروں گا، اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا۔ صلاح الدین ایوبی بہت رحم دل بادشاہ تھے اور اپنے ملک پر بہت زیادہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتے تھے۔ ان کی حکومت میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ 35 بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ان بادشاہوں نے باری باری سلطان کو پانی پیش کیا۔ جب پانی رجنال کے پاس پہنچا تو سلطان نے ہاتھ مار کر پانی گرا دیا اور کہا کہ میں اس کے ہاتھ سے پانی نہیں پیوں گا کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ سلطان نے یہ کہہ کر اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آخر میں میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجیے نا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجیے نا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحرہم مغرق، خذ شادی ساحل لانا اشکالنا۔